اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد۔ بحث گفتگو چل رہی تھی تتبع العقود کے مسئلے میں، اور اشکال کیا تھا اس پر ہم نے کہ اگر بائع کیا ہو مشتری جاہل ہو اس فضولی کی غاصبیت کے حوالے سے، یعنی مشتری کیا ہے، مشتری نے کوئی چیز خریدا بائع فضولی سے، جبکہ بائع فضولی کیا تھا، غاصب تھا، اور مشتری کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ غاصب ہے، پھر بھی اس سے یہ جو وہ چیز خرید رہا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کے بعد اس خریدنے کے بعد کیا بولتے متعدد قسم کے معاملات آگے چل گیا، تو پھر اس صورت میں پھر مالک اصلی کو پتہ چل جاتا ہے اپنے اس مال کے معاملے پر، تو پھر اس کو اجازت دینے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے۔ تو کل کیا بتا دیا کہ وہ اجازت نہیں دے سکتا ہے، نہ، یعنی اب یہاں پر دو قسم کا اشکال آ سکتا ہے۔ ایک اشکال بعد والے متاخر عقود کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا، اور ایک اشکال خود پہلے والا عقد اول پر بھی آ سکتا ہے۔ تو کل شہید اول کے حواشی سے انہوں نے دو نتیجے نکالا۔ پہلا انہوں نے یہ فرمایا کہ تتبع العقود پر اشکال ہے، یعنی جو بعد والے عقود کے اوپر اشکال کس حوالے سے، بعد والے عقود پر اشکال اس حوالے سے ہیں کہ جب پہلے عقد کے اندر مشتری نے اپنے ثمن پر بائع غاصب کو کیا مسلط کیا، مسلط کرنے کے بعد اب یہ بائع غاصب کیا کرتا ہے، اس کو آگے کسی دوسرے بے کے اندر ثمن قرار دے کر فروغ کرتا ہے، تو پھر گویا مسلط کرنے کے نتیجے میں پھر اس کا اپنا مال بن گیا تھا، تو لہٰذا اس کے بعد گویا سمجھو کہ وہ معاملہ جو چیز طلب ہو گیا، لہٰذا وہ دوسرا یا تیسرا یا چوتھا معاملات جو اس کے اوپر چل رہا ہے، یہ حقیقت میں مالک اصلی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ اس حوالے سے کیا ہے، اجنبی شمار ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا اجازت عقد ثانی، ثالث اور رابع وغیرہ میں چلتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اشکال کیا تھا عقود متاخرہ میں۔ پھر اس کے بعد پھر وہ اشکال پلٹ کے آیا عقد اول میں بھی۔ چلو تو عقود متاخرہ میں اشکال اس حوالے سے ہے کیونکہ وہ اجنبی بن جاتا ہے، پھر اشکال عقد اول میں بھی آ جاتا ہے۔ عقد اول میں کیوں آتا ہے؟ جب آپ نے یہ بات طے کر دیا، کیا بات طے کر دیا؟ اس بات کو آپ نے طے کر دیا کہ پہلے عقد کے اندر اس مشتری نے غاصب کو مسلط کیا، اور اس کا اس ثمن پر مسلط ہونا عدوانی ہوا، مفت میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ غاصب ہے، پھر بھی آپ اس کو دے رہا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ملکیت میں دے رہا ہیں، تو جب ملکیت میں دے رہا ہے تو پھر بعد میں مالک اصلی اپنے مال پر ہونے والے معاملے کی اجازت دیتا ہے، تو پھر یہ اجازت دینے کی صورت میں بے تو ہوگا، لیکن بے کیا ہوگا؟ بلا ثمن۔ کیوں بلا ثمن ہوگا؟ کیونکہ اس کا عوض میں جو قرار دیا تھا وہ تو غاصب کے حال میں چلا گیا ہے، اب اس کو تو نہیں ملنا ہے، لہذا عقد اول پر اشکال کس حوالے سے ہے؟ عقد اول پر اشکال اس حوالے سے کہ عقد اول کیا بن رہا ہے؟ بے بلا ثمن بن رہا ہے، اور بے بلا ثمن صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اشکالات ہم نے کل کیا تھا۔ اب آج جو ہے انشاءاللہ ہم بحث کریں گے محقق کرکی کی جو بات ہے، اور اس کے بعد فخر الدین، ان دو کے نظر کو ہم بیان کریں گے، جس حوالے سے محقق کرکی کا کیا اشکال ہے اور فخر الدین نے اپنی کتاب ایضاح میں کیا اشکال کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو گفتگو کرتے ہیں۔ واختصر فی جامع المقاصد، واختصر کا فاعل کون ہے؟ محقق کرکی، اس کا فاعل ہے محقق کرکی ہے۔ تو انہوں نے اپنے کتاب جامع المقاصد میں اختصار کیا، اختصار کا معنی ہے اکتفا کیا۔ اب یہاں پر پہلے اشکال دو بات پر ہوا تھا نا، عقود تتبعی پر بھی اشکال ہوا تھا، عقد اول پر بھی اشکال ہوا تھا، لیکن جامع مقاصد کے اندر محقق کرکی کا اشکال ان دونوں پر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اشکال میں فقط کس کو منتخب کیا؟ عقد اول کو۔ اس کے اشکال کا کیا مورد کیا ہے؟ عقد اول ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اشکال عقد اول میں ہو رہا ہے، جب عقد اول میں اشکال ہو کر عقد اول سرے سے باطل ہے تو تتبع العقود کے بطلان کا معاملہ سرے سے سامنے آتا ہے نہیں ہے۔ ہاں جی، انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا اشکال اسی عقد اول پر ہے، اگر عقد اول باطل اور بنیاد کی اگر گر جاتا ہے تو پھر آگے کچھ چیز باقی نہیں رہتا تاکہ آپ ان میں اشکالات کرتا رہیں، تو لہذا واختصر فی جامع المقاصد، جامع مقاصد میں محقق کرکی نے اشکال کرتے ہوئے انہوں نے اکتفا کیا، کس بات پہ اکتفا کیا؟ علامہ ذکرہ شہید اخیراً، کہ جو شہید اول نے دو اشکال کیا تھا نا، پہلا اشکال اور اخیر میں، پہلا اشکال اس کا کس کے اوپر تھا؟ عقود تتبعی میں تھا، جو کہ عقد ثانی، ثالث اور رابع کی شکل میں۔ پھر اس کے بعد شہید اول نے دوسرا اشکال کس پر کیا تھا؟ عقد اول پہ کیا تھا، تو لہٰذا محقق کرکی نے ان دو میں سے اشکال کے لیے کس کو منتخب کیا؟
شہید نے اخیر میں جو عقد اول پر جو اشکال وارد کیا تھا اسی بات کو منتخب کر کے کہا کہ ہمارا وہی اسی میں اشکال ہمارا اسی میں ہے کہ عقد اول میں اشکال ہے. ہاں جی. فی وجہ سرایت ھذا الاشکال الی صحۃ عقد الفضولی، انہوں نے اس وجہ کو بیان کرتے ہوئے کہ سرایت ھذا الاشکال الی صحۃ عقد الفضولی کی اشکال سرایت کر جاتا ہے عقد فضولی کے صحت میں. کب؟ مع علم المشتری بالغصبی، کہ جب مشتری کو غاصب کی فضولی کی غاصبیت کا علم ہو تو اس میں پھر یہ اشکال سرایت کا جاتا ہے. کہاں سرایت کرتا ہے؟ سرایت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک عقد باطل ہے، ایک عقد میں اشکال آتا ہے نا، تو پھر وہی اشکال آ گیا ہو، پھر وہ سرایت کر کے عقد ثانی میں بھی جائے گا، ثالث یہاں سے آگے 100 عقد بھی ہو جائے تو تب بھی خود بخود اشکال ہے. اب ہم اشکال ان پر کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ہم عقد اول پہ اشکال کریں گے تو پھر وہ وہی اشکال خود بخود ہاں آگے سرایت کر کے چلا جائے گا ہاں آگے. ٹھیک ہے. تو ہمارا نظریہ کیا ہے محقق کرکی کا؟ نظریہ محقق کرکی کا یہ ہے کہ جتنے بھی عقود جو بعد میں ہیں عقود تتبعی سب کے سب باطل ہیں، سب کے سب صحیح نہیں، سب پر اشکال وارد ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان پر الگ سے اشکال وارد کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ اشکال کس پہ کرنے کی ضرورت ہے؟ عقد اول پہ اشکال کرنے کی ضرورت ہے، پھر وہی اشکال خود بخود آگے چلا جائے گا. ہاں جی. فی وجہ سرایت ھذا الاشکال الی صحۃ عقد الفضولی، عقد فضولی کے صحت کی طرف سرایت کر جاتا ہے. کب؟ مع العلم المشتری بالغصب، جہاں مشتری کو غصب کا علم ہو. یہ ہے محقق کرکی. بس خلاصہ کلام محقق کرکی کا نظر یہ ہے کہ ہم اشکال فقط عقد اول پہ کریں گے، پھر دوسروں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا بطلان اس کا ایک فرع ہے، خود بہت سرایت کر کے چلا جاتا ہے. اب آتا ہے ہم دوسرا جو ہے فخر الدین کی بات آتے ہیں. والمحکی عن الاعضاء، اعضاء کس کی کتاب ہے؟ فخر الدین. فخر الدین کون ہے؟ علامہ کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. علامہ ہلی کا بیٹا ہے فخر الدین ہے. ان کی کتاب اعضاء الفوائد ہے. ہاں جی. تو اس کتاب سے حکایت ہوئی ہے، اس کتاب سے حکایت کی گئی ہے بعض علماء اعلام نے کہ انہوں نے کیا فرمایا وہاں پر. فخر الدین نے وہاں پر اس مسئلے کو مبنی قرار دیا، یعنی ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہا ہے کہ عقود تتبعی 100% باطل ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا ہے کہ یہ عقود تتبعی جو بات والی عقود 100% صحیح ہے، یہ تو نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اس مسئلے کی بنیاد کس پر رکھا؟ عقد فضولی کے اندر موجود جو دو مبنا ہے نا، کہ بعض علماء عقد فضولی کو کیا سمجھتے ہیں؟ کاشف سمجھتے ہیں، بعض علماء عقد فضولی کو ناقل سمجھتے ہیں. تو لہٰذا ہم اس معاملے کے صحت و بطلان، کس معاملے کی؟ جہاں عقد فضولی، یہاں پر مالک مشتری کو فضولی کی غاصبیت کا علم ہو، کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مشتری کو فضولی کی غاصبیت کا علم ہونا، یہ ہمارا موضوع ہے نا. اس مسئلے میں یہ معاملہ باطل ہے یا نہیں ہے، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ کہ اگر ہم عقد فضولی میں اجازت کو کاشف سمجھتے ہیں تو پھر اس طرح پھر یہ معاملہ صحیح ہونا چاہیے، اگر ناقل سمجھتے ہیں تو یہ معاملہ باطل ہونا چاہیے. ہاں جی. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ محقی کیا ہے؟ فخر الدین کی کتاب ایضاح سے حکایت اس بات کے اوپر ہوئی ہے کہ ابتناء وجہ بطلان جواز تتبع العقود للمالک، کہ وہ عقود جو تتبعی ہیں، عقود تتبعی کا مطلب یعنی عقد اول کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں نمبر پر جتنے بھی عقود بعد میں انجام پاتے ہیں ان کو کیا نام ہے؟ ان کا عقود تتبعی ہے. تو عقود تتبعی کے بطلان ہونا یا نہ ہونا کس کے لیے؟ للمالک. کیا یہ عقود تتبعی مالک کے حق میں ممکن ہے یا نہیں ہے؟ مالک کے حق میں واقع ہو سکتا ہے یا مالک کے حوالے سے باطل ہے؟ اس بات کی بنیاد کب؟ ابھی آگے آ رہا ہے. مع علم المشتری مع علم المشتری بالغصب، یعنی لفظ غصب کو اضافہ کرو، مع علم المشتری بالغصب، جہاں پر مشتری کو فضولی کے غاصبیت کا علم ہو، جہاں پر مشتری کو کیا ہو؟ فضولی کے غاصبیت کا علم ہو. تو اس صورت میں یہ جو تتبعی عقود ہیں، عقد ثانی و ثالث و رابع ہیں، کیا یہ مالک کے حق میں صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کی صحت و عدم صحت، اس کی بطلان و عدم بطلان کی بنیاد کس بات پہ رکھا؟ اس بات پہ رکھا کہ علی کون الاجازہ ناقلتاً، کہ اجازت کے ناقل ہونے. بین بات اگر بطلان تو ہو سکتا ہے ہمارے نظر میں بھی، ہمارے نظر میں اشکال ہو سکتا ہے، اس عقود تتبعی کے صحت میں اشکال ہو سکتا ہے، مالک کے حق میں ہونے میں اشکال آ سکتا ہے، لیکن کس رائے کے تحت آ سکتا ہے؟ ہمارے نظر میں اس طرح میں آ سکتا ہے کہ اگر اجازت کو ہم ناقل فرض کریں، یعنی لو قلنا ان الاجازہ ناقلۃ فحینئذ یاتی الاشکال علی صحت ھذا العقود کو، او ای العقود؟ العقود التتبعی. ہر چیز میں آ سکتا ہے، کاشفہ میں نہیں آ سکتا ہے. تو نظریہ کیا ہوا؟ نظریہ مبنی ہوا. اشکال آ سکتا ہے فخر الدین کے نظر میں بھی، لیکن کس مبنا کے تحت آتا ہے؟ اگر آپ اجازت کو ناقل فرض کریں تو اس کا نتیجہ کیا بنے گا؟
فلو قلنا ان الاجازات کاشفۃ فلم یاتی الاشکال علیہا، اگر اجازت کو کاشف ماننے کے سامنے وہ اشکال یہاں وارد نہیں ہوتا. تو لہٰذا نتیجے میں کیا ہوگا پھر؟ نتیجے میں پھر یکون منشأ الاشکال فی الجواز والعدم الاشکال فی الکشف والنقل. لہذا اس معاملے کے جواز و عدم جواز، اس کی صحت و بطلان کی جو منشا ہے، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ اس رائے پر ہے کہ اجازت کو کاشف قرار دے یا ناقل. تو لہذا اس اختلاف کی بنیاد کسی دوسرے اختلاف پر قائم ہے. یعنی بلکہ یہ اختلافی ہے کہ یہ عقود تتبعی جائز ہے یا نہیں ہے، عقود تتبعی مالک کے حق میں باطل ہے یا صحیح ہے، یہ اختلاف ہے. لیکن اس اختلاف کی بنیاد کس بات پر قائم ہے؟ اس کی بنیاد اس اختلاف پر قائم ہے کہ اجازت یا کاشف ہے یا ناقل ہے. اب کس حوالے سے؟ اگر اجازت کو ناقل فرض کرنے کی صورت میں اب یہاں پر اس معاملات کو ہم باطل فرض کریں گے. ہے یہ لو قلنا ان الاجازة ناقلة فيأتي الاشكال على العقود التتبعي، واما لو قلنا ان الاجازة كاشفة فلم يأتي ذلك الاشكال عليها. یہ ہوگا نتیجہ. تو لہٰذا ایک اختلاف، ہمارے پاس دو اختلاف ہیں اور ہر ایک اختلاف یعنی دوسرے کے لیے منشا بن رہا ہے. ایک اختلاف فرع ہے، ایک اختلاف اصل ہے. اصل اختلاف کس میں ہے؟ اجازت کاشف ہو ناقل ہے. تو اس کے فرعی طور پر دوسرا اختلاف کیا ہے؟ نتیجتاً پیدا ہونے والا اختلاف یہ ہے کہ آیا یہ جو معاملہ عقود تتبعی مالک کے ہم جائز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ تو لہٰذا فیکون منشأ الاشکال فی الجواز والعدم، جواز و عدم جواز، اس عقود تتبعی کا جائز ہونا یا نہ ہونا، اس کی بنیاد اور منشا کیا ہے؟ الاشکال فی الکشف و نقل. وہی اشکال ہے کہ اجازت کے کاشف ہونے ناقل ہو. اشکال بمعنی اختلاف ہے یہاں پر، اگر لفظ اشکال استعمال کے مراد اختلاف ہیں کہ اجازت کے کاشف و ناقل ہونے میں جو اختلاف ہے نا، وہی اختلاف بنیاد ہے اس معاملات کے جواز و عدم جواز میں. ٹھیک ہے، اب اس کی وضاحت آگے ہم کریں. قال فی محکی الازا، اب آ رہا ہے قال من قال فی محکی الازا، یعنی ازا کی جس نے حکایت کی ہے، اس کی حکایت کرنے والے نے کہا، یعنی حاکی نے کہا ہے محکی الازا کے اندر کہنے والا. یا بس کہ قال آپ اس کو خود وہی فخر الدین کی طرف، یعنی فخر الدین کا نظریہ ہے اور اس کی حکایت کے مطابق جس بندے نے حکایت کی ہے اس حکایت کے مطابق فخر الدین کا کہنا یہ ہے. کیا کہنا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ وہاں پر ان کا نظریہ یہ ہے کہ اذا کان المشتری جاہلا، اگر مشتری جاہل ہو. ابھی عالم کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلا مرحلہ مشتری کے جاہل ہے. یعنی کہ مثلا بائع فضولی نے ایک مال مشتری کے ہاتھ میں فروخت کیا، واقع میں کیا تھا؟ بائع فضولی غاصب تھا. علم خدا میں، لوح محفوظ میں خدا کے علم میں تو یہ بندہ غاصب ہے، اس نے چوری کر کے لایا، اس نے ڈاکہ ڈال کے لایا ہے. اور اس چوری والے جو موبائل کو اس نے کیا کیا؟ مثلا مشتری کے ہاتھ میں فروخت کیا. لیکن بیچارہ مشتری کو اس کی غاصبیت کا علم نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غاصب ہے یا نہیں ہے. وہ سمجھا کہ اس نے مثلا مالک کی مثلا رضایت کے ساتھ فروخت کرا ہے یا اپنا مال فروخت کرا ہے، لہٰذا اس بنا پر اس نے خرید لیا. ٹھیک ہے. اذا كان المشتری جاہلا بأي شيء، یعنی جاہلا بالغصب الفضولی، اگر مشتری فضولی کی غاصبیت کے بارے میں جاہل ہو، اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر جاہل ہونے کی صورت میں فللمالک تتبع العقود، تو پھر مالک اصلی کو حق حاصل ہے. کون سا مالک اصلی؟ کہ جس مال کو بائع فضولی غاصب نے مشتری کے ہاتھ میں فروخت کیا ہے. ہماری مثال میں وہی عبد والی پہلی والی مثال، عبد کو فروخت کیا ہے، تو عبد کے مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس عقد اول کی اجازت دینا چاہے، عقد ثانی کی اجازت دینا چاہے، عقد ثالث کی اجازت. یعنی فرض کرے 5 عقد ہوا اس کے مال پر، اس کے عبد کے اوپر معاملہ فضولی ہوا. اب یہ فضولی اصل میں تو کیا تھا؟ یہ بندہ کیا تھا؟ غاصب تھا، لیکن مشتری کو اس کے غاصبیت کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس نے معاملہ کیا اور معاملہ تقریباً 4-5 معاملات اس مال پر ہو چکا ہے. تو اس صورت میں پھر فللمالک تتبع العقود، پھر مالک اصلی کو جب پتہ ہوا میرے مال پر اس طرح کے چند معاملات ہوا ہے، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے حق حاصل ہے کہ عقود تتبعی کی اجازت دے دیں. مالک کو عقود تتبعی کو باقی رہنے کا حق حاصل ہے. ہاں جی. ورعایت مصلحتہ والربح فی سلسلۃ الثمن والمثمن. اب یہاں پر ہوا تو اس کے مال پر کتنا معاملات ہوا ہیں؟ 4-5 معاملات ہوا ہیں. اب یہ 4-5 معاملات میں سب کے ایک ساتھ ایک دم تو زیادہ نہیں دے گا نا، بلکہ وہ اپنے مصلحت کو، یعنی ثمن مثمن کے سلسلے میں ہونے والے عقود متعددہ کے اندر وہ دیکھے گا کہ ان سارے عقود جو 5 عقود ہمارے میرے مال پہ ہوا ہے،
ان میں سے میرے فائدے میں سے کون سا زیادہ فائدہ مند ہے، ان میں سے کون سا عقد میرے فائدے میں زیادہ ہے، وہ اپنی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرے گا، جو اپنے حق میں زیادہ فائدہ مند لگتا ہے اس عقد کی کیا کرے گا، اجازت دے گا. یا عقد اول کی اجازت دے گا، یا عقد اخیر کے اوپر اجازت دے گا، یا عقد وسط کے اوپر اجازت دے گا، یا وہ ثمن پر ہونے والے معاملے کے اوپر اجازت دے گا، یا مثمن پر ہونے والے معاملے کی اجازت دے گا. اور جب جس کی اجازت دینے کے بعد پھر وہاں حکم کیا آئے گا، وہی ہم نے پہلے عقود و تتبعی کا حکم آ گیا کہ وسط کے اوپر اجازت دینے سے پہلے والوں کا کیا حکم ہے، بعد والوں کا کیا حکم ہے. ہاں جی، اس طرح ہم نے پہلے وہی احکام یہاں لاگو ہو جائے گا. تو فضل مال تتبع العقود و رعایت و مصلحت و رفق فی سلسلہ ثمن والمثمن، وہ اپنے ثمن مثمن کے سلسلے میں ہونے والے عقود میں اپنی مصلحت اور فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایک کی بھی اجازت وہ دے سکتا ہے، اور اجازت دینے کی صورت میں پھر وہ معاملہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. یہاں پر کوئی اشکال وارد خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر جاہل ہونے کی صورت میں اشکال وارد نہیں ہوگا. بس خلاصہ کلام، مالک جس کی اجازت دے گا وہ معاملہ صحیح ہو جائے گا، اس میں اشکال کرنے کا کوئی مرید نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اشکال کہاں بات ابھی آ رہا ہے، ابھی اصل مسئلہ ہمارا اصل جو ابھی موضوع ہے وہ ابھی آ رہا ہے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْغَصْبِ، لیکن اگر یہی مشتری کہ جو اس فضولی سے خرید رہا ہے، اس موبائل کو فضولی سے خرید رہا ہے، مشتری اس کی غاصبیت کا علم بھی رکھتا ہے کہ اس نے موبائل کو کہیں سے چوری کر کے مجھے فروخت کرا، اس کی جاہلیت کو یعنی کہ غاصبیت کو جانتا ہو، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، وہاں پر کیا ہوگا. تو پھر وہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ فَعَلَىٰ قَوْلِ الْأَصْحَابِ، اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک فقہا کا ایک نظریہ ہے، فقہا اعظام کے درمیان میں ایک نظریہ ہے، ایک اجتماعی نظریہ. وہ کیا نظریہ کیا ہے، من ان المشتری اذا رجع علیہ بالسلعہ، یعنی فرض کرے مشتری نے کیا کیا، آپ معاملے کی اصل بات کو پہچانیں. مشتری نے اپنا مثلا فرض ہو یا عبد کے معاملے کو ہم رکھ دیتا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہو جائے. مشتری نے اس کو پتہ تھا کہ یہ فضولی جس نے غلام کو غصب کیا ہے اور مجھے فروخت کرا ہے، اور اپنے فرض کو پھر بھی کس کے ہاتھ میں دیا، فضولی کے ہاتھ میں دیا. کون سے فضولی کے ہاتھ میں دیا، جو کہ غاصب ہے. مشتری جانتے بوجھتے کہ یہ غاصب ہے، پھر بھی اپنے فرض کو اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور تھمانے کے بعد اس سے کیا لیا، غلام کو اپنے قبضے میں لیا. اپنے فرض کو فضولی غاصب کے ہاتھ میں دینے کے بعد غلام کو اپنے قبضے میں لیا. بعد میں مالک اصلی کو پتہ چلا. کون سا مالک اصلی، غلام کے مالک اصلی کو پتہ چلنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا غلام میں میرے طرف سے اس کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا مشتری کے پاس جا کر کیا مشتری کے پاس جا کر اپنے غلام کو واپس لے جائیں. میرے غلام پر معاملے کی میں اجازت نہیں دے سکتا. اس نے اپنے غلام کو واپس لیا. اب غلام کو واپس لینے کے بعد اب مشتری کیا ہوا، مشتری خالی ہاتھ ہوا نہیں ہوا. فرض کو قیمت کے طور پر کس کے ہاتھ میں دیا ہے، غاصب کے ہاتھ میں دیا ہے. وہ مالک کو تو نہیں دیا ہے نا. اگر مالک کو دیتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی آپ میرا جو ہے فرض واپس دے دو. اب فرض مالک سے تو واپس نہیں دے سکتا، فرض کو تو اس نے غاصب کو دیا ہے. اب یہاں پر غلام کو تو مالک اصلی نے لے لیا. آیا یہاں اس صورت میں کیا مشتری غاصب سے اپنا فرض واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ تو وہاں پر فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نہیں لے سکتا. فقہا کا نظریہ کیا ہے یہاں پر، کہ اگر مالک اصلی اس مشتری سے اپنے مبیع کو واپس لینے کی صورت میں، پھر مشتری جا کے غاصب سے مراجعہ نہیں کر سکتا. غاصب کے پاس جا کر اپنے مبیع جو ہے اپنے جو ثمن کو واپس لینے کا حق حاصل نہیں. کیوں حق حاصل نہیں ہے؟ کیونکہ اس ثمن پر اس نے اس کو مسلط، جب آپ جانتے ہیں کہ یہ غاصب ہے، اس کی غاصبیت کو جانتے بوجھتے آپ نے اپنے ثمن مفت میں غاصب کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، اس کو اس پر مسلط کیا ہے، تو پھر گویا کہ اس کا مالک بن گیا ہے. لہٰذا آپ کو اپنا ثمن غاصب سے واپس لینے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ ہمارے اصحاب کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، فجعلنا الاصحاب علی قول الاصحاب ان المشتری اذا رجع علیہ بالسلعہ، کہ جب مشتری اذا رجع علیہ، جب اس کی طرف رجوع کرے، اس سے کون رجوع کرے گا، مبیع کا اصل مالک نا. کہ مشتری نے جس مبیع کو غاصب سے ہاتھ سے لیا تھا اس کا اصل مالک کون تھا، وہ زید تھا، غلام کا اصل مالک. اب وہ مالک جو غلام کا اصل مالک ہے، اذا رجع علی المشتری، وہ مشتری سے رجوع کرے گا، کیونکہ اس کا غلام کس کے ہاتھ میں چلا گیا، مشتری کے ہاتھ میں. تو پھر وہ مالک جا کر مشتری کے ہاتھ سے رجوع کرتا ہے. بالصلہ، بالصلہ کا اشارہ ہے، وہ مبیع ہے جو کہ ابھی مشتری کے ہاتھ میں پہنچا ہے. تو لہٰذا مالک اول غلام کا مالک اصلی جا کے مشتری سے اپنا غلام واپس لیا، تو پھر
لا یرجع المشتری علی الغاصب بالثمن، تو پھر مشتری جا کے غاصب سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ بھائی میں نے تو فرض کو آپ کو اس غلام کے مقابلے میں دیا تھا، غلام کو تو مجھ سے اس کے مالک نے لیا ہے، لہٰذا آپ میرا فرض مجھے واپس دے دیں، یہ مراجعہ کرنے کا حق مشتری کو حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مع وجود عین ہی، طرف والی بات آپ چھوڑو ایک منٹ کے لیے، فرض کرے ابھی فرض اس کے پاس موجود ہے، وجود عین الثمن، ثمن ابھی غاصب کے پاس میں موجود ہے، اس نے فرض کر کوئی دوسرا معاملہ نہیں کیا ہے، فرض کو کسی کو فروخت نہیں کیا ہے، فرض کو اس میں دریا میں نہیں پھینکا ہے، اس کو ذبح کر کے نہیں پھینکا ہے، بلکہ فرض اس کے پاس موجود ہیں، لیکن موجود ہونے کے باوجود بھی مشتری کو غاصب سے اپنے فرض واپس لینے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے غاصب کو فرض میں مسلط کیا ہے۔ تو جب عین موجود ہوتے ہوئے بھی جب آپ کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر طلب ہونے کی صورت میں رجوع کا حق حاصل نہ ہونا کیا ہے؟ بدرقہ اولا ہوگا نا۔ جب آپ کا فرض غاصب کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے جب آپ اپنے فرض کو نہیں لے سکتا ہے تو پھر فرض غاصب کے ہاتھ سے طلب ہوا تو پھر لے سکتا ہے؟ وہاں تو نہ لے سکنا بدرقہ اولا ہے۔ ہاں جی، مالک سے بھی نہیں لے سکتا ہے اور فضولی دونوں سے نہیں لے سکتا ہے۔ ہاں جی، نہ مالک اصل سے لے سکتا ہے نہ فضولی غاصب سے لے سکتا ہے۔ ہاں صحیح ہے۔ تو نتیجے میں پھر کیوں بھائی کیوں نہیں لے سکتا؟ آپ کا یہ سوال آئے گا، کیوں نہیں لے سکتا ہے؟ بھائی عین موجود ہے، تو فرمایا اس کا جواب دے رہا ہے، عین ہوتے ہوئے کیوں واپس نہیں لے سکتا ہے؟ تو فیکون قد ملک الغاصب مجانا، کیونکہ فقہا کے نظر میں اس بنا پر وہ اپنے ثمن کو واپس نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ اس کے غاصبیت کا آپ جانتے ہوئے بھی جب آپ اپنے غلام کو اپنے جو فرض کو غاصب کے ہاتھ میں دیا ہے تو گویا کہ آپ نے غاصب کو مفت میں مجاناً عوض کے مقابلے میں نہیں، آپ نے اپنے فرض کو گویا غلام کے مقابلے میں غاصب کو نہیں دیا ہے، بلکہ اپنے فرض کو غاصب کو مفت میں کھانے کے لیے دیا ہے، مفت میں غاصب کے قبضے میں جمایا، اس کو مالک بنایا، اس کی تملیک میں دے دیا، یعنی اپنے فرض کو مفت میں غاصب کی ملکیت میں دے دیا کہ یہ لو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی چیز کو میں نہیں مانگتا، یہ ہے نا، فقط ملک الغاصب مجانا۔ ہاں جی، لأنه بالتسلیم الى الغاصب، پس نتیجہ کیا ہوا؟ لأنه بالتسلیم الى الغاصب، بس یہ ضمیر شان کا یہاں مرجع نہیں ہے، کیونکہ یوں ہی بالتسلیم، یہاں پر دو طرقہ ہوا نا، یہاں دو بات ترتیب میں ہیں۔ فرض کرے مالک اصلی اجازت دینا چاہتا ہے، عقد کس کے مال پر ہوا؟ عقد عبد کے مالک کے مال پر ہوا، عبد کے اوپر، عبد کا مالک ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ اب سامان جو کہ عبد کے مقابلے میں سامان آ رہا تھا، یہ سامان پہلے مرحلے میں مشتری نے کس کے ہاتھ میں دیا؟ غاصب کے ہاتھ میں، ٹھیک، لیکن اس کے بعد اب یہاں پر کشف و نقل میں فرق ہونے کی بنیادی اصل جو راز بتا رہا ہے نا، کیونکہ نقل والے قول کے تحت نقل ملکیت کب ہونا ہے؟ فرض کرے مالک نے بعد میں اجازت دیا، مالک نے اجازت دینے کے بعد یہ اجازت ناقل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن یہ اجازت دیا ہے اسی دن نقل ملکیت ہونا ہے، اسی دن نقل ملکیت ہونا ہے، ٹھیک ہے، سمجھا نا؟ اب نقل ملکیت فرض کرے اب معاملے کے 1 مہینے بعد اس نے اجازت دیا تو نقل ملکیت اس دن ہونا ہے، جبکہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ سامان پر غاصب کا قبضہ جم گیا۔ غاصب کا قبضہ کب جم گیا؟ عقد کے دن، جس دن عقد ہوا اسی دن ہی مشتری نے اپنے فرض کو غاصب کے ہاتھ میں تھما دیا، تو لہذا غاصب کا فرض پہ قبضہ جمانا مقدم ہے، زماناً ہے نہیں ہے، پہلے مشتری کا اس کا قبضہ پہلے ہوا ہے، جبکہ عبد کے مالک کی ملکیت میں جانے کا زمانہ کب ہے؟ یہ فرض عبد کے مالک کی ملکیت میں کب جائے گا؟ جس دن عبد کے مالک نے اس عقد کے اوپر اجازت دیا اسی اجازت کے دن عبد جو ہے فرض اس کی ملکیت میں جانا تھا، تو لہذا نتیجے میں پھر مشتری کے تسلط کیا ہوا؟ مقدم ہوا، کیونکہ وہ عقد کے دن ہے، لیکن مالک کی اجازت کے بعد مالک کی ملکیت میں فرض جانا ہے، لیکن فرض مالک کی ملکیت میں جانے سے پہلے کس کی ملکیت میں چلا گیا ہے؟ غاصب کی ملکیت میں چلا گیا، تو نتیجے میں پھر غاصب کی ملکیت مقدم ہے، جو کہ تسلیم کے ذریعے سے، تسلیت مجانی کے ذریعے سے اس کی ملکیت جم گیا ہے، جبکہ عبد کے مالک کی ملکیت آنا تھا کب؟ اجازت کے ذریعے سے، اس کی مؤخر ہے، لہذا نتیجے میں پھر جب وہ اجازت دے کر معاملے کے امضاء کرنے کے مرحلہ آنے سے پہلے معاملہ ختم ہوا، کیونکہ معاملہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، فرض غاصب کی ملکیت میں چلا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ غاصب نے اس کو ہاتھ سے 10 بندے کو فروخت کیا، ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اجازت دینے کا محل یہاں پہ موجود ہی، لیکن اگر آپ اجازت کو کاشف مانیں، اس کے نتیجے میں اجازت کاشف مانیں تو کیا ہوگا؟ اجازت کس بات کو کاشف کرتا ہے؟
اجازت کشف اس بات کو کہتا ہے کہ جس دن اور جس لمحے میں یہ عقد ہوا، کس پر عقد ہوا کہ فضولی اور مشتری کے درمیان میں عبد اور فرض کا معاملہ ہوا، عبد اور فرض کے درمیان میں تبادلہ ہوا۔ تو جس مرحلے میں عبد اور فرض کے درمیان میں تبادلہ ہوا ہے، بعض اور اجازت نے کیا کشف کیا؟ اسی تبادلے کے عین اسی لمحے میں کیا ہوا ہے؟ عبد مشتری کی ملکیت میں گیا اور اسی لمحے میں فرض کس کی ملکیت میں؟ عبد کے مالک کی ملکیت میں آیا ہے۔ جبکہ مشتری کا جو ہے غاصب کو دینے کا مرحلہ عقد کے بعد ہے، عقد پہلے ہے اور قبضے کا مرحلہ کیا ہے؟ بعد میں نا۔ تو قبضہ فرض پر غاصب کا قبضہ کب جم گیا ہے؟ عقد کے بعد۔ جبکہ نقل ملکیت کب ہوا ہے؟ عقد کے دوران۔ عقد کے لمحے سے ہی یہ فرض کس کی ملکیت میں گیا ہے؟ عبد کے مالک کی ملکیت میں، اور عبد کس کی ملکیت میں گیا ہے؟ مشتری کی ملکیت میں۔ تو جب غاصب کے قبضے میں جانے سے پہلے مال کس کی ملکیت میں گیا تھا؟ عبد کے اصل مالک کی ملکیت میں۔ تو لہٰذا میں کاشفیت والے قول کے تحت یہ عقود کے عقد اول بھی صحیح ہے، عقد ثانی و ثالث بھی صحیح ہے، کیونکہ یہاں عبد کے مال پہ ہوا، کیونکہ ثمن اصل میں کس کا مال ہے؟ ثمن عبد کے مالک کا مال ہے، لہٰذا ثمن پر 10 معاملہ ہوا گویا کہ اس کے مال پر ہوا ہے، لہٰذا اس بنا پر یہاں پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اجازت کو ناقل ماننے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، کیونکہ قبضہ پہلے ہوا ثمن پر غاصب کا، جبکہ نقل ملکیت اجازت کے وقت جو کہ مؤخر ہے۔ نجے میں پھر غاصب کا تسلط پہلے ہے لیکن مالک کا تسلط بعد میں، لہٰذا اس بنا پر ناقل والے قول کے تحت اس معاملے کی صحت میں کیا ہو جاتا ہے؟ اشکالات سمجھ آنے رہا ہے؟ ابھی آ رہا ہے۔ تو لہٰذا لِأَنَّهُ بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْغَاصِبِ، کیونکہ نقل والے قول کے تحت کیا ہو جاتا ہے؟ بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْغَاصِبِ، یوں ہی یہ غاصب کے ہاتھ میں جائے گا۔ کیا؟ ثمن مشتری نے کس کے ہاتھ میں تھما دیا؟ غاصب فضولی غاصب کے ہاتھ میں تھما دیا، تو یوں ہی یہ ثمن فضولی غاصب کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ تو لیس للمشتری استعادتہ من الغاصب، تو اسی لمحے کے بعد گویا کہ اس پر کس کا تسلط جم گیا؟ اسی لمحے میں ثمن پر غاصب کا تسلط جم گیا، تو تسلط آنے کے بعد پھر لیس للمشتری استعادتہ من الغاصب، پھر مشتری کو یہ حق حاصل نہیں کہ پھر اپنے فرض کو کہ اب میں نے آپ کو جو فرض دیا تھا ابھی مجھے واپس دے دو، یہ کہنے کا نہیں، کیونکہ اب کو کھانے کے لیے تو دیا ختم، اب اس کو واپس لینے کا حاصل نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ کس کے قول کے تحت حق نہیں ہے؟ بالنص الاصحاب، اصحاب کے صراحت کے مطابق، کیونکہ اصحاب نے کہا کہ جو کہ اس نے ثمن پر فضولی کے قبضہ جمایا ہے مفت میں، لہذا اس کا ثمن فضولی کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی مشتری اپنے ثمن کو واپس نہیں لے سکتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ والمالک قبل الاجازہ لم یملک الثمن، جبکہ عبد کے مالک اس ثمن کا مالک کب بن سکتا ہے؟ ناقل والا، ہم اجازت کو ناقل سمجھتے ہیں نا، تو پھر اجازت کو ناقل سمجھنے والے قول کے تحت اس ثمن کا مالک عبد کا مالک کب اس ثمن کا مالک بن سکتا ہے؟ اجازت کے بعد، جو اجازت دے گا اس کے بعد ثمن اس عبد کے مالک کی ملکیت میں جائے گا، اس سے پہلے تو نہیں جائے گا۔ تو لہذا فملکیت الثمن للمالک العبد مؤخر عن ملکیتہ للغاصب، لأن ملکیت الغاصب سببہ التسلیم الیہ، واما سبب ملکیت المالک للثمن ہوا الاجازہ، اجازہ مؤخر ہے، تسلیم پہلے ہے۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ والمالک لم یملک والمالک قبل الاجازہ لم یملک الثمن، جبکہ مالک ثمن کا مالک نہیں بن سکتا اجازت سے پہلے، بلکہ اجازت کے بعد بنے گا۔ ہاں جی، کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ لأن الحق ان الاجازہ شرط او سبب، کیونکہ ناقل والوں افراد کے نظر میں اجازت کیا ہے؟ عقد کے لیے یا شرط ہے یا سبب ہے، لیکن شرط ہو یا سبب ہو، لیکن جب تک شرط و سبب مکمل ہو نہ ہو اس کا مشروط وجود میں نہیں آتا ہے نا، کیونکہ ہمارا اصل نقل ملکیت کا سبب وہ عقد ہے جو کمپلیٹ ہو، عقد ہو، لیکن اب عقد ناقص ہو تو نہ مسبب وجود میں آ سکتا ہے نہ مشروط وجود میں آ سکتا ہے۔ اجازت عقد کے صحت کے لیے شرط ہے یا جز ہے یا سبب ہے، اور جب تک شرط و سبب وجود میں نہ آ جائے اس کا مسبب یا مشروط وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو لہذا عقد اپنا اثر نہیں دکھائے گا، کب تک؟ جب تک اجازت وجود میں نہ آ جائے، اور اس سے پہلے ثمن پر کس کا قبضہ جم گیا ہے؟ غاصب کا قبضہ جم گیا ہے۔ حج فلو لم یکن للغاصب، اب آپ فرض کر آپ کہیں مثلا ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر، اگر آپ کہیں کہ اس اجازت کے حاصل ہونے سے پہلے معاملہ تو ہوا یعنی کیا ہوا؟ عبد تو مشتری کے ہاتھ میں چلا گیا مثلا اس عقد کی وجہ سے، لیکن آپ کہیں کہ اس کا جو عوض جو ثمن آ رہا ہے
وہ سامان مالک کی ملکیت میں بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس نے ابھی اجازت دیا نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ غاصب کے ہاتھ میں بھی نہیں جائے گا کیونکہ غاصب کے تسلیم مجانی ہے۔ اگر آپ ان دونوں کو نہ ماننے کی صورت میں پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ سامان گویا ایک معلق ہو جائے گا نا، کہ سامان مشتری کی ملکیت سے نکل جائے، لیکن مشتری کی ملکیت سے نکلنے کے بعد نہ یہ سامان مالک کی ملکیت میں جائے اور نہ غاصب کی ملکیت میں جائیں، تو پھر وہ سامان ہوا میں معلق ہوگا نا، کسی کے یہ ایک ایسا مال جس کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو حتماً یہ ماننا پڑے گا کہ نقل ملکیت ہونے کے بعد ایک کی ملکیت سے نکلنے کے بعد دوسرے کی ملکیت اس پر حتماً ہونا چاہیے۔ اب کس کی ملکیت ہونا چاہیے؟ آیا مالک اصلی کی ملکیت ہونا چاہیے یا غاصب کی؟ دو صورتوں سے خالی نہیں، ان میں سے ایک تو حتماً ماننا ہی پڑے گا۔ اب مالک اصلی کی ملکیت میں یہاں جانے کے لیے ابھی تک اس کا سبب وجود میں آیا نہیں ہے کیونکہ اجازت ابھی حاصل نہیں ہوا ہے، تو خود بخود نتیجتاً کس کی ملکیت میں جائے گا؟ خود بہت اسی تسلیت کے ذریعے سے ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ مشتری کی ملکیت غاصب کی ملکیت میں، کیونکہ جب مشتری کی ملکیت سے نکلا ہے تو کہاں گیا؟ غاصب کی ملکیت میں چلا گیا نا۔ لہٰذا کہنا یہ چاہتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْغَاصِبِ، اگر یہ سامان جو کہ اس عقد کے نتیجے میں مشتری کی ملکیت سے جو نکل گیا ہے، اگر آپ کہیں کہ یہ مالک کے لیے بھی نہیں ہے غاصب کے لیے بھی نہیں ہے، مالک کے لیے تو پہلے سے نہیں تھا نا، اگر آپ کہیں کہ غاصب کی ملکیت میں بھی نہیں جاتا ہے، مالک کے غاصب کو بھی نہیں ملتا ہے، تو نتیجے میں کیا ہوگا پھر؟ فَيَكُونَ الْمِلْكُ بِغَيْرِ مالک، کیا لازم آتا ہے اس صورت میں؟ پھر یہ ایک ایسا ملک لازم آتا ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو، یہ تو معقول نہیں، وہ محال، اور یہ کسی مال کا مال ہو لیکن مالک نہ ہو، یہ طرح سے کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نتیجتاً آپ کو حتماً اصحاب کے نظریے کے تحت ماننا پڑے گا کہ یہ سامان ابھی فعلاً کس کی ملکیت میں گیا ہے؟ غاصب کی ملکیت میں چلا گیا، اور جب غاصب کی ملکیت میں گیا تو کیوں گیا؟ مجاناً، ٹھیک ہے نا؟ تو فَيَكُونُ قَدْ سَبَقَ مِلْكُ الْغَاصِبِ لِلثَّمَنِ عَلَىٰ سَبَبِ مِلْكِ الْمَالِ، لہٰذا یہاں ہمارے پاس دو سبب ہیں، سامان کا غاصب کی ملکیت میں جانے کا ایک سبب ہے، سامان کا مالک اصلی کی ملکیت میں جانے کا ایک سبب ہے۔ تو سامان کا غاصب کی ملکیت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ تسلیت، کیونکہ آپ نے مشتری نے اپنے مال کو، مثلا مجھے اختیار ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں اپنے مال کو آپ میں سے کسی کی ملکیت میں مفت میں دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے؟ اپنے اس کتاب کو میں جب چاہوں آپ میں سے کسی کو ملکیت میں مفت میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ میری کتاب آپ لے لیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی مشتری نے کیا ہے، جب آپ کو پتہ ہے غاصب یہ بندہ بائے فضولی غاصب ہے، لیکن بائے فضولی کے غاصب ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے فرض اس کو مفت میں دے رہا، تو گویا کیا ہے؟ تسلیت، اس کو مسلط کیا؟ تسلیت۔ تو لہذا اس تسلیت کے سبب کے ذریعے سے اس کا مسبب کیا ہوگا؟ تسلیت سبب ہے، اور اس کا مسبب کیا ہے؟ ملکیت الغاصب للثمن ہے۔ تو لہذا اس بنا پر یہاں پر غاصب کی ملکیت کا سبب ہے تسلیت، مالک اصلی کی ملکیت کا سبب ہے اجازت۔ اب ان میں سے جو کسی مسبب کے لیے دو سبب مستقل ہوں، کسی بھی مسبب قانون کے تحت چاہے کسی بھی مسبب کے لیے دو سبب مستقل ہوں، تو پھر مسبب کس سبب کی طرح وجود میں آئے گا؟ جو سبب پہلے وجود میں آتا ہے، جیسے کہ آپ مثال خفیۃ الجدران و خفیۃ الاذان فرض کریں، قصر کے لیے، قصر مسبب ہیں، اس کے لیے دو سبب مستقل ہیں، خفیۃ الاذان خود ایک سبب مستقل ہیں، خفیۃ الجدران ایک اور سبب مستقل ہے مثلا، تو پھر اس طرح میں کیا ہوگا؟ جو سبب پہلے وجود میں آئے گا اسی کے ذریعے سے مسبب وجود میں آتا ہے نا، یہ ہوگا نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آنے رہا؟ یہاں پر بھی ہمارے پاس دو سبب ہیں نقل ملکیت کے لیے، مشتری کے اوپر غاصب کے نقل ملکیت جمنے کے لیے سبب ہے تسلیت، اسی سامان پر مالک اصلی کی ملکیت جمنے کے لیے سبب ہے اجازت۔ ان میں سے کون سا سبب مقدم ہوا ہے؟ کون سبب مقدم ہے؟ تسلیت مقدم ہے، پہلے وجود میں آ گیا، اور اس تسلیت کے سبب سے مشتری مالک جو ہے بائع غاصب پہلے اس کا مالک بن گیا، جبکہ مالک کا اس کے اوپر مالک بننے کا جو سبب ہے وہ اجازت ہے، وہ تو بعد میں وجود میں آ گیا۔ تو لہٰذا فیکون قد سبق ملک الغاصب للثمن، غاصب کا ثمن کا مالک بننے کا جو سبب، کون سا سبب؟ تسلیت، یہ مقدم ہے کس کے اوپر؟ سبق ہے، سبق یعنی پہلے ہے، کس کے اوپر سبب ہے؟ علی سبب ملک المالک للثمن، مالک کا ثمن کا ملکیت بننے سے پہلے، یعنی بالفرض دیگر مالک عبد کا جو مالک اصلی اس فرض کا مالک بننا تھا کب؟ اجازت کے ذریعے سے، تو اس کا اجازت کے ذریعے سے عبد کا مالک فرض کے اوپر ملکیت آنے سے پہلے کیا ہوا؟
غاصب کے اس کی ملکیت مقدم ہو کیونکہ تسلیت پہلے ہیں، تو لہٰذا فیکون قد سبق ملک الغاصب للثمن علی سبب ملک المالک للثمن، یعنی ثمن پر غاصب کا ملکیت آنے کا جو سبب ہے مقدم ہے اس ثمن پر مالک اصلی کی ملکیت آنے کے سبب پر، کیونکہ اس کا سبب جو اجازت تھی جو بعد میں ہوا ہے۔ ہاں جی، یعنی وہ سبب کیا ہے؟ مالک کی ملکیت آنے کا سبب کیا ہے؟ الاجازہ، کیونکہ اجازت کے بعد مالک کے ثمن پہ مالک بننا تھا نا، اس سے پہلے تو مالک نہیں بننا تھا۔ ہاں جی، تو لہذا نتیجے میں پھر تسلیت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس تسلیت کے نتیجے میں ثمن کس کی ملکیت میں چلا گیا؟ غاصب کی ملکیت میں چلا گیا۔ پھر کیا ہوا آگے؟ فَإِذَا نَقَلَ الْغَاصِبُ الثَّمَنَ عَنْ مِلْكِهِ، پھر غاصب نے کیا کیا؟ اس ثمن کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھا۔ اولاً تو اذہان نے پہلے سے بھی کہا تھا کہ اگر یہ ثمن موجود ہو تو پھر بھی مشتری کو غاصب سے واپس لینے کا، لیکن یہاں پر تو اس سے بھی آگے چلا گیا مسئلہ۔ آگے کیا ہوا ہے؟ اس غاصب نے ثمن کو نقل کیا اپنی ملکیت سے، یعنی کہ ثمن فرض غاصب کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اس نے فرض کو کسی اور کو فروخت کیا، پھر اس نے تیسرے بندے کو فروخت کیا، پھر جس نے چوتھے کو فروخت کیا، کیا نہیں کیا؟ فَإِذَا نَقَلَ الْغَاصِبُ الثَّمَنَ عَنْ مِلْكِهِ، غاصب نے ثمن کو اپنی ملکیت سے آگے منتقل کر دیا تو پھر لم یکن للمالک ابطالہ، لیکن بعد میں مالک اصلی کو پتہ چل گیا کہ میرے ثمن پر معاملہ، میرے عبد پر معاملہ ہوگا تو فرض غاصب کے ہاتھ میں پہنچا تھا، پھر غاصب نے فرض کو زید کو کسی اور بندے کو فروخت کیا، تو پھر مالک اصلی کو پتہ چلنے کے بعد پھر وہ اپنے اجازت دے کے ذریعے سے کیا کرے؟ اس غاصب کا جو معاملہ ہے اس کو باطل کرنا چاہے تو یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں حق حاصل نہیں؟ کیونکہ ابھی تو اجنبی بن گیا نا، آپ اجنبی بن گیا، آپ ابھی اس معاملے کے حوالے سے کیا ہیں؟ آپ اجنبی ہیں، کیونکہ آپ کی ملکیت آنے سے پہلے ثمن پر غاصب کی ملکیت آیا تھا، اور غاصب نے اپنی ملکیت والی چیز کو کسی دوسرے بندے کو فروخت کیا، تو پھر آپ کو اس کو باطل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں جی، وَيَكُونَ مَا يَشْتَرِ الْغَاصِبُ بِالثَّمَنِ وَرِفْعُهُ لَهُ، نتیجے میں پھر غاصب نے اس ثمن کو آگے کسی کو فروخت کر کے جو قیمت لیا نا، فرض کو غاصب نے کیا کیا؟ کسی اور کو فروخت کیا، فروخت کرنے کے بعد اس کا جو قیمت لیا مثلا وَرِبْحُهُ، فقط قیمت نہیں لیا بلکہ اس نے تو پھر فائدہ بھی لیا، پہلے اس نے تھوڑا کم قیمت میں خریدا تھا، ابھی زیادہ قیمت میں فروخت کیا تو پھر ربح بھی لیا۔ یہ دونوں کس کو ملے گا؟ لہو، ثمن بھی غاصب کو ملے گا فرض کا ثمن، اور اس کے اضافی جو منفعت ہے وہ بھی اسی غاصب کو ملے گا، مالک کو اس سے کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں جی، وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ أَخْذُهُ، اور مالک کو سرے سے اس کو لینے کا حق نہیں ہے کہ مشتری مطلب نے میرے فرض کو آپ نے فلان کو فروخت کیا لہٰذا فرض کی قیمت مجھے دے دو، یا فرض سے قیمت لے کر تم نے جو منافع کما ہے وہ مجھے دے دو، کہنے کا جو ہے سرے سے مالک اصلی کو حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَاصِب، کیونکہ وہ سرے سے غاصب کی ملکیت ہے، کیونکہ غاصب نے اس فرض پر مسلط ہونے کے بعد اپنی ملکیت میں آنے کے بعد فرض کو فروخت کر کے اس کی قیمت نے اس نے مثلا گاڑی خریدا ہے، تو یہ گاڑی کس کا ہے؟ ابھی غاصب کی ملکیت ہے، گاڑی کے اضافی جو منفعت اس نے لے وہ بھی غاصب کی ملکیت میں ہے، لہٰذا غاصب کی ملکیت والی چیز کو مالک آ کے واپس لینے کا مطالبہ کرنا چاہے تو ممکن، کیونکہ آپ مالک بن گیا اجازت کی وجہ سے، وہ مالک بن گیا تسلط کی وجہ سے، لہٰذا اس کی ملکیت مقدم ہے، لہٰذا آپ کو اس معاملات میں ٹنگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کس کے یہ اب یہ ساری باتیں کس قول کے تحت ہو رہا ہے؟ اگر آپ اجازت کو ناقل فرض کرنے کے سمے، اب اجازت کاشف فرض کرنے کے سمے کیا ہوگا انشاءاللہ وہ ہم کل گفتگو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔